बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग अजीम के बाद शायद ही किसी ने इतनी तबाही देखी हो। तबाही तो पहले भी बहुत आई, ज़लज़ले भी आए, तूफ़ान भी आए, आंधियाँ भी आईं। दुनिया भर में तबाही की बेताशा दास्तानें हैं, लेकिन किसी इंसान के हाथों दूसरे इंसान का ऐसा कत्ल कभी किसी ने न देखा होगा। इससे पहले जितनी भी जंगें हुई उसके अंदर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाता रहा। ऐसी तनसीबात को निशाना बनाया जाता रहा कि जो दिफाई एतबार से किसी मुल्क के लिए, किसी खित्ते के लिए अहम हो। लेकिन हमने पहली मरतबा देखा है इस मौजूदा हालात के अंदर, अपनी आंखों से वीडियोज़ के जरिए देखा, शायद पहली मर्तबा है कि किसी खित्ते के ऊपर इंसानों को, जहां पर बच्चों को, बूढ़ों को, खवातीन को, माजूरों को, किसी को छोड़ा ना जाए, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाए। कौन सा ऐसा इंसान हो कि जो उस गोला बारूद से महफूज हो। बात हो रही है फ़लस्तीन की, हमलावर है इसराइल, जुल्म कर रहा है इसराइल। बात करेंगे सूरत हाल की कि जो अब दरपेश है, जंग बंदी के बाद क्या सूरत हाल है, रिलीफ एक्टिविटीज़ किस हद तक मुमकिन है, और आगे क्या सूरत हाल है, इस जंग का, इस खूनी जंग का खात्मा कब होगा। बल्कि जंग नहीं, अगर इसको कहा जाए कि जंग के बजाय एक तरफा नस्ल कुशी है, एक तरफा हमले हैं, तो गलत ना होगा। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल शकूर साहब, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन के, इससे पहले सदर भी रहे हैं, आजकल ज़ाहिर नायब सदर, और उसके अलावा आलमी अमूर अल खिदमत फाउंडेशन के देखते हैं, कुछ अरसे पहले तक मिस्र में भी मौजूद रहे इस सारी जंग बंदी को, और इससे पहले के तमाम मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है मंसूर जाफर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बहुत से बैन अक़वामी इदारों के साथ जो है वो काम भी करते हैं, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जब फ़लस्तीन का मामला हो तो मंसूर जाफ़र साहब के पास वो तमाम ख़बरें मौजूद होती हैं कि जो मंजर आम पर उस वक्त या तो आई ना हो या जो है वो पाकिस्तान तक पहुंची ना हो। मंसूर साहब आपका भी शुक्रिया, अब्दुल शकूर साहब सर आपका भी शुक्रिया। शकूर साहब, आप ज़ाहिर है कि सीनियर भी हैं, फिर आपने दोनों साइडें देखी, ज़ाहिर है कि आप एक वॉर जोन के करीब रहे, वहाँ ज़्यादा आसानी से ख़बरें आ रही होती हैं, एक्सेस बहुत आसानी से होता है, और फिर जब बात हो रिलीफ़ की तो रिलीफ के अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो अल खिदमत फाउंडेशन का बड़ा नाम एक रहा है, फिर आलमी सतह के ऊपर भी हम देखते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से अल खिदमत की जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसका कहीं ना कहीं तस्करा ज़रूर आता है, और पाकिस्तानियों ने भी दिल खोलकर अल खिदमत का साथ दिया है। तो शकूर साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि इस वक्त जंग बंदी की सूरत हाल है, जंग बंदी की सूरत हाल में कितना बेहतर तरीके से रिलीफ का काम, क्योंकि ख़बर हमारे पास ये आई कि तकरीबन 200 ट्रक्स अलाउ किए जाएंगे रफ़ा क्रॉसिंग से जो गज़ा की जानिब जाएंगे, तो अल खिदमत फाउंडेशन का कितना पार्ट होगा, और आलमी सतह पर इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में शायद दुनिया ने इससे ज़्यादा सफाकियत कभी ना देखी हो कि हॉस्पिटल नहीं छोड़ा गया, कोई जो है वो स्कूल ना छोड़ा गया, कोई रिहायशी इमारत ना छोड़ी गई, बच्चों को नहीं छोड़ा गया, बुजुर्गों के ऊपर जो है वो बमबारी की गई। तो इतनी बड़ी सफाकाना जंग शायद तारीख में कभी भी जो है वो जंग अजीम के बाद किसी ने ना देखी हो। तो जंग की सूरत हाल भी बताइएगा, और रिफाई सरगर्मियों का इस वक्त कितनी बेहतरी होगी ये जंग बंदी के नतीजे में। बहुत शुक्रिया आपका। गज़ा के अंदर इस वक्त जो जंग है, इसको तो पता नहीं जंग की किसी इस्तिलाह में भी फिट किया जा सकता है कि नहीं। ये तो कंसंट्रेशन कैंप के ऊपर बारूद का एक फव्वारा है जो छोड़ दिया गया है, और कितने हजार टन बारूद जो है इस छोटी सी बस्ती के ऊपर फेंका गया है। बिल्कुल, तो इसको तो जंग कहना भी जुल्म होगा। ये तो बिल्कुल पुराने जमाने के अंदर जैसे खंदकों के अंदर लोगों को आग में बादशाह फेंकते थे और बड़ी ताकतें उसके साथ ये काम करती थी, बिल्कुल वही सूरत हाल इस वक्त गज़ा के लोगों को दरपेश है। अलबत्ता जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि वहाँ ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे क्या काम हो सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर डे 1 से अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपील की, और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर मदद की। हमारे जो इंटरनेशनल भाई हैं जो इस वक्त तुर्की में हैं, अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, अल खिदमत की जो ब्रादर तंजीमात हैं वहाँ, उनके साथ उन्होंने भी बहुत उम्दगी के साथ ताउन किया है, और हम इस पोजीशन में हैं कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें भेज सकें। तो मैं एक एक करके आपको गिनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बताना ज़रूरी है लोगों को वो ये है कि गज़ा में जाने का सिर्फ एक रास्ता है, और एक हुकूमत के ज़रिए से पहुँच सकता है, वो है मिस्र की हुकूमत। और मिस्र के अंदर भी जो उनका रेड क्रेसेंट है वो जिम्मेदार है मिस्र के अंदर चीजों को चेक करके, उसको प्रोसेस करके, मेक श्योर करके कि इजरायलियों को इस पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि उनसे चेक करने के बाद इसको अंदर भिजवाने का काम है। खुशी की बात है
اس وقت زیادہ ٹرک اندر جا رہے ہیں، تقریباً جیسا آپ نے بتایا 200 ٹرک کا پر ڈے، لیکن غزہ میں عام حالات میں بھی 500 ٹرکوں کی ضرورت تھی. تو ان کی ضرورت اب بھی بہت تھوڑا ہے، لیکن یہ بہرحال ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کا آغاز ہو گیا ہے. شکور، کون سی چیزیں جا رہی ہیں، کن کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اور کون سی چیزیں الاؤ نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ڈیزل جانے دیا جائے گا، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز جانے دی جائے گی کہ جو ڈیزل ہے. کچھ ڈیزل کو انہوں نے الاؤ کیا ہے جو ہسپتالوں میں جنریٹر جلانے کے لیے یا بعض اور کمیونیکیشن کے جو سیٹ اپ ہیں اس کے لیے، لیکن بہت لمیٹڈ تعداد میں اس کو بھیجا جا رہا ہے، لمیٹڈ ضروریات کے ساتھ. اس کے بعد سب سے زیادہ جو الاؤڈ ہے وہ خوراک کی چیزیں ہیں، جس میں پانی بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، اور جو ہم بھیج رہے ہیں وہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ کوٹ فوڈ ہے، کہ آپ ڈبہ کھولیں اور پھر آپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہ ایٹیبل ہو. اور وہ جو لانگ لاسٹنگ ہے، مثلا کھجورے ہیں یا کین فوڈ ہے اور پانی ہے، جوسز ہے، دودھ ہے، تو جس کے لیے آپ کو چولہے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو اس کو ہم نے جو ہے وہ وہاں سے اہتمام کیا ہے ایجپٹ کے اندر سے، اور ان کو ریڈ کریسنٹ کے حوالے کیا ہے. ریڈ کریسنٹ آگے اس کو دیتی ہے اپنا غزہ کے اندر، ریڈ کریسنٹ فلسطین کو، اور وہ یا انروا جو یونائٹڈ نیشنز کا ریفیوجیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ دونوں ذمہ دار ہیں تقسیم کرنے کے. ہماری پہنچ صرف العریش تک ہے، سامان وہاں پہنچتا ہے. ہمیں الحمدللہ پچھلی دفعہ انہوں نے اطلاع دی کہ آپ کا سامان اندر چلا گیا ہے. دوسرا سامان ٹرک ہمارا وہاں لوڈڈ کھڑا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 1 یا 2 دن میں یہ 2 شپمنٹ بھی ہماری اندر چلی جائیں گی. ٹھیک ہے شکور صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، ذرا ریلیف کی بات ضرور کر لیں گے. ذرا منصور جعفر صاحب سے کچھ تجزیہ بھی لے لیں اور کچھ خبر بھی لے لیں. منصور صاحب، آپ طویل عرصے سے کور کر رہے ہیں خاص طور پر فلسطین کا، اور فلسطین کے اوپر اسرائیلی جو حملے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ طویل عرصے سے رپورٹ بھی کر رہے ہیں، قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک جذباتی وابستگی بھی انسان کی ہوتی ہے کہ جب وہ ان تمام چیزوں کو طویل عرصے سے کور کر رہا ہو. پچھلے تمام جتنے بھی اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ تھے، اس سے اگر آپ اس کا تقابل کریں تو کس کے زیادہ قریب لگتا ہے؟ کیونکہ مجھے سمجھ میں آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ تو اسرائیل نے جو ہے وہ حد جو ہے وہ کراس کر لی ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا، پھر چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے ریلیف ورکر ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بزرگ ہوں، مطلب تمام ہی لوگ جو ہے وہ اسرائیل کے جو ہے وہ ظالمانہ اقدامات کے نیچے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہارتے رہے ہیں. تو پہلے جتنے بھی کانفلکٹ ہوئے ان سے مختلف کتنا دیکھتے ہیں اسے؟ جی بہت شکریہ جی. یقیناً اس وقت جو غزہ کے ساتھ قیامت کبریٰ میں اسے نام دینا چاہوں گا، فلسطینی اسے یقیناً نکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ماضی میں ایک بڑی کیٹسٹروفی، ایک بڑی تباہی جس کا انہیں سامنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے انداز میں شکور صاحب نے اس صورتحال کا احاطہ بڑے مختصر الفاظ میں کیا ہے کہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے کہ جس کے اوپر آگ برسائی جا رہی ہے، آتش و آہن کی بارش کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ کسی طرف نکل بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی تعبیر فلسطینیوں کی اس موجودہ صورتحال کی نہیں ہو سکتی. یقیناً اس کا تقابل ماضی میں ہونے والی جتنی بھی اسرائیل کی جنگیں ہیں، چاہے وہ غزہ پر روا رکھی گئی ہوں یا اس سے پہلے جو میسیکر اسرائیل کمٹ کرتا رہا ہے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضے کے حوالے سے، چاہے وہ دیر یاسین کا میسیکر ہو یا وہ کانا کا میسیکر ہو، یا خاص طور پہ بیروت میں جو ان کے ایریل شارون نے، جنہوں نے صابرہ اور شتیلہ کے فلسطینی مہاجرین کے کیمپوں پر جو ہے وہ ٹینک چڑھا دیے تھے اور ٹینکوں کے نیچے انہیں رون دیا تھا. 500 لوگ جو ہیں وہ ایک دن میں شہید کر دیے گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی کے پیرلل ایک ایکٹیویٹی ہے. لیکن ان جتنے بھی میسیکرز تھی ان کی یقیناً اس انداز سے رپورٹنگ، یا جسے کہنا چاہیے لمحہ بلمحہ خبر ہم تک نہیں پہنچتی رہی، نہیں پہنچ سکی. لیکن اس وقت کرٹسی ڈیجیٹل میڈیا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی یہ جو بروٹیلٹی ہے اس بار کھل کے ہمارے سامنے آئی ہے. ماضی میں ہم لوگ اسیر رہے ہیں مختلف میڈیا چینلز کے، مختلف میڈیا ہاؤسز کے، جو اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے بعض چیزوں کو کور نہیں کر پاتے تھے. تو اب تو یہ ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اسی طریقے سے ان چیزوں کو سنیپ کرتا ہے، اور ایک سٹیزن جرنلسٹ کے طور پہ جو ہے ان ساری چیزوں کو مارکیٹ میں جو ہے یا اویئرنیس کے لیے لوگوں تک پہنچا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے.
اور اسی وجہ سے آپ کو ایک بڑا اوور ویلمنگ رسپانس جو ہے وہ دنیا کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہے. میں حکومتوں کی بات نہیں کروں گا کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ مصلحتوں کا شکار ہوتی ہیں, وہ اپنے اپنے مسائل کا شکار ہوتی ہیں, لیکن جو ان حکومتوں کو انسٹال کرنے والی جو اصل میں ہمارے ہاں تو حکومتیں بھی دو طرح کی ہیں کہ جہاں پہ جمہوری حکومتوں کی ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ یورپ ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمسایہ ملک ہیں کہ جہاں پہ شیخ ڈم, کنگڈمز اور اسی نوعیت کی مختلف غیر جمہوری یا غیر نمائندہ حکومتیں ہیں, وہ بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں اسی سارے جو وہاں پہ فلسطینیوں کے مسائل ہیں, آلام ہیں, ان کو دیکھ کر اس وقت جس طریقے سے وہ موبلائز ہوئے ہیں, اگرچہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی خاص طور پہ عرب دنیا کے اندر ہو رہی ہے, چاہے اس میں سعودی عرب اپنا جو بھی کردار ادا کر رہا ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو مصر نے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس بار اپنا میٹل شو کیا ہے, اپنی ایک اتھارٹی کو اسرٹن کیا ہے, کیونکہ ماضی میں جو جنگ بندیاں ہیں اس میں ہمیشہ سے مصر کے ساتھ امریکہ کا کردار ہوا کرتا تھا, لیکن کیونکہ امریکہ نے اس بار اپنا سیاسی, سفارتی اور عسکری وزن جو ہے وہ اپنے لیپالک جو ہے خاص طور پہ اپنی مڈل ایسٹ کی جو آؤٹ پوسٹ ہے اس کے تحفظ کے لیے اپنے سارے وسائل جھونک دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان کے عوام ان کی اس غیر منصفانہ اپروچ کے ساتھ جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہیں, وہ سڑکوں پہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کے جو سیاسی ایکلن آف پاورز ہیں اس میں ایک جسے کہنا چاہیے وہ جو گراف ڈاؤن ہوتے ہیں ان کی پاپولیرٹی کے, وہ روز بروز گرتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں بہت بڑے پیمانے پہ میں سمجھتا ہوں اس وقت اس جنگ کا جو بیک لیش ہے, چاہے وہ اکنامک لاس کی شکل میں براہ راست اسرائیل برداشت کر رہا ہے, یا اس کی جو سرپرست قوتیں چاہے وہ برطانیہ ہے, یورپی یونین ہے, دیگر ممالک ہیں, وہ برداشت کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہتھیار اس وقت مسلمانوں نے, یا خاص طور پہ برکس کے سیشن میں جو سعودی ولی عہد ہیں ان کی طرف سے جو اپیل آئی ہے بڑی اسٹرانگ کہ دنیا اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے سے انکار کرے, بالکل, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی ضرورت اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ صحیح معنوں میں اظہار یکجہتی کا تقاضا کرتی ہے. اور اگر یہ چیزیں روبہ عمل ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کے حوالے سے, چاہے وہ 4 روزہ جنگ بندی ہے, اس پر وہ آمادہ اور تیار ہوا ہے. میں منصور صاحب دوبارہ آپ کی طرف جب آتا ہوں بریک کے بعد آتا ہوں تو جنگ بندی کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.